سورۃ الاعلی قرآن مجید کی بہت اہم صورتوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو عیدین یعنی دونوں عیدوں اور جمعہ کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جاتے، جیسے صبح عید کی نماز ہے، دوپہر کو جمعہ کی، تو بھی آپ ان دونوں صورتوں کو ہی نماز میں پڑھتے، یعنی سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ۔ اسی طرح آپ نے یہ سورت ظہر کی نماز میں بھی پڑھی اور فجر کی نماز میں بھی، اور وتر کی پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، اور اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یا اس میں جو میسج ہے ہم سب کے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اور خصوصاً بڑے اجتماعات میں، بڑی گیدرنگز میں، جیسے جمعہ کی گیدرنگ بڑی ہوتی ہے، عید کی بڑی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سورۃ الغاشیہ، جس میں آخرت کا بہت ذکر ہے، اس کا ریمائنڈر دیا کرتے تھے۔ بار بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھے کہ انسان کی نیچر میں بھولنا، ایک چیز ایک وقت میں سوچتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کسی دوسری جگہ پر ہوتا ہے تو وہ پچھلی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ بات کتنی ہی زیادہ ہمارے دل کو لگی ہو، چاہے غم ہو، صدمہ ہو، دکھ ہو، کوئی ہرٹ ہو، تکلیف ہو یا خوشی ہو، ہر بات شروع میں بہت زیادہ انسان کو محسوس ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان اس کو بھولنے لگتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اگر انسان ہر بات ہر وقت اس شدت کے ساتھ یاد رکھے تو جینا مشکل ہو جائے۔ تو اس کا پھر فائدہ کیا ہے کہ انسان بار بار ایسی صورتوں کو پڑھتا رہے، یاد کرتا رہے۔ تو آج کی مجلس بھی دراصل ایک یاد دہانی ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام سے تسبیح کیجیے، یا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے، وہ رب جو اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے، یعنی تمام مخلوقات سے اوپر عرش ہے، اور عرش کے بھی اوپر ہے اللہ رب العزت۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، وہ یہاں بھی ہے، وہاں درخت میں بھی ہے، اور سمندر میں بھی ہے، اور ادھر نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے یہ بات، اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور یہ ہماری فطرت میں بھی ہے۔ اگر ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو وہ فوراً اوپر کی بات کرے گا کہ اوپر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں جو اہمیت ہے، یا جو مقام ہے، جو قدر ہے، جو محبت ہے، تو ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ جب بھی اس کے بارے میں سوچیں تو بلندی کے بارے میں، اونچائی کے بارے میں، اوپر ہونے کے بارے میں۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ پھر اسی طرح عرش کی بلندی کو اگر آپ دیکھیں تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی اور اس کے مقام کی بلندی کو دیکھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو دہرا لیں کہ ہمارے اوپر کی بلندیاں کتنی ہے، یعنی ہمارے اوپر کیا کچھ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اور یہ آسمان صرف ایک نہیں بلکہ 7 آسمان ہیں جن کا ذکر سورۃ نوح میں بھی آتا ہے، خاص طور پر کہ یہ طباق ہیں، ایک کے اوپر ایک ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا۔ طباق وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک کے بعد ایک ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر کی بھی دعوت دیتے ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور دیکھو آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، یعنی کتنا اونچا ہے۔ اور پھر ان 7 آسمانوں کے بعد جنت ہے، اور جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ۔ سبحان اللہ، یہاں سے ہمیں سب سے بلند ترین چیز جو نظر آتی ہے وہ آسمان ہے، تو جنت میں ایک درجے سے دوسرا درجہ۔ اچھا، دنیا میں بھی لوگوں کے درمیان درجے ہوتے ہیں، کوئی کسی مقام پر ہوتا ہے، کوئی کسی مقام پر، کبھی علم کے اعتبار سے، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی کسی اور چیز کے اعتبار سے، لیکن وہ درجے ان میں فرق بہت زیادہ نہیں ہوتا۔
مگر جنت میں جو پہلے درجے پر ہوگا اس میں اور صرف اس کے نیکسٹ لیول میں اتنا زیادہ فرق ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ایک درجہ پانے کے لیے انسان کو پھر کتنی طلب تڑپ تمنا نیت اور کوشش کی ضرورت ہے. پھر فرمایا کہ فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ سب سے اوپر کا درجہ ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. اور جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو، یعنی اعلیٰ ترین مقام کا، کیونکہ جب انسان اعلیٰ کا سوال کرے گا تو پھر کوششیں بھی اپنی اعلیٰ کرنا شروع کرے گا. مجاہد ایک مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں جو سورۃ مریم میں آتی ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. یعنی دیکھیے کہ وہ فاصلہ بذات خود پھر اور بہت اونچا ہے. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ کو دیکھا جہاں لوح محفوظ پر لکھنے کی قلم کی آواز سنی تو کہا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ حجابہ نور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، اور اگر وہ ہٹ جائے تو اس کے جو چہرے کی صرف ایک کرن، یا وہ کہنا چاہیے کہ وہ جو لائٹ ہے وہ ہر چیز کو جلا کے رکھتے. تو کسی انسان کے اندر اتنا یارہ ہی نہیں. ایون موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دنیا میں رہتے ہوئے یا اس لائف میں دیکھ سکیں. ہاں قیامت کے دن اور جنت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہ طاقت بخشیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اس کے بعد جنت بھی ان کی نگاہوں میں بہت چھوٹی ہو جائے گی. یعنی سب سے بڑی یعنی کہ ہائی آف ڈیلائٹ جو ہے ایک انسان کے لیے کہ جس سے اس کی واقعی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہے. اس سے کم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو انسان دیکھتا ہے، وقتی طور پر خوش ہوتا ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد اس کی قدر انسان کی نگاہوں سے ہٹ جاتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور دیکھتا ہے، لیکن یہ سیٹسفیکشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایک مومن اپنے رب کو نہ دیکھ لے. پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک بار طواف کر لیا اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے لیے بیت المعمور کھول دیا گیا. اسے ہمیں تو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ کعبہ کے اندر کسی طرح جائیں، تو معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو کھول دیا گیا. بس میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک بار عبادت کر کے باہر نکل جائے تو دوبارہ اندر واپس نہیں آ سکتے، یعنی قیامت تک ان کی باری پھر نہیں آئے گی. ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ایک دفعہ حج عمرہ کر لیا اور پھر جانا چاہے تو پھر جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے اتنے زیادہ فرشتے موجود ہیں. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب کتنا اعلیٰ اور کتنا بلند ہے. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رب کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ رب اس پر بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا کیا کیفیت ہے، اس کے بارے میں نہ ہمیں علم دیا گیا، نہ ہمیں سوچنا چاہیے، نہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، نہ کوئی بحث مباحثہ. لیکن اتنا ہم دیکھ سکتے کہ عرش خود کتنا بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ وہ کتنا بڑا ہے. تو اس کے کانوں کی لو جو ہے، یعنی کان کا جو نچلا حصہ ہے، اس سے کندھے تک، شولڈر تک، اس کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت پر ہے. ایک فرشتے کے صرف یعنی گردن ہی سمجھے اس کو، یعنی تو گردن اگر اتنی اونچی ہے تو وہ خود کتنا اونچا ہوگا، اور پھر وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ 7ویں آسمان کے اوپر کتنی زیادہ اور بلندی ہے کہ جس کے بعد عرش آتا ہے، اور اس عرش کو پھر یہ فرشتہ جو اٹھاتا ہے وہ خود کتنا بڑا ہے. ذرا وہ بڑا ہے تو اتنا ہی فاصلہ ہوگا نا کہ جس کے پرے پھر وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور اٹھائے ہوئے بھی ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے بعض روایت میں کہ 4 ہیں اور بعض میں آتا ہے 8، اور قیامت کے دن تو فرشور 8 ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. پھر اسی طرح ان 7 آسمانوں اور عرش کے علاوہ کرسی کا ذکر بھی ملتا ہے. یہ کرسی کا ذکر آیت الکرسی میں بھی آتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی آسمان و زمین پر
چھائی ہوئی ہے یا اس پر وسیع ہے. ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان میں کسی جنگل میں تو ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو، چھلا پڑا ہوا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم ایسے ہی ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں بیابان ہو. یعنی پھر وہ کرسی جو یعنی 7 آسمانوں کے سامنے چھوٹی ہے، وہ عرش کے مقابلے میں پھر اتنی چھوٹی. یعنی عرش کی وسعت کو آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی بلند ہے. تو اس لیے جب ہم اس کی تسبیح کریں، سبح اسم ربک الاعلی، کہ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت اعلیٰ ہے، تو اس کی بلندی اور اس کی عظمت اور اس کی گریٹنس اور اس کی قدرت وہ ہمارے دل میں آنی چاہیے. صرف ہم ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے تسبیح کر کے ختم نہ کریں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے دل میں، اپنے جذبات میں، اپنے زبان سے ذکر میں اس کو وہ مقام دے یا اس کی عظمت کو محسوس کیا کرے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ ان باتوں سے اور بہت بلند و برتر جو یہ لوگ بناتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے شان میں جو بات کرتے ہیں جو اس کو زیب نہیں دیتی، اور پھر اسی طرح جو شرک کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، ابو ہے. جنہوں نے بھی یہ کہا تھا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. اور پھر ہر کمزوری سے پاک ہے. آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. کیونکہ نیند اور اونگ جو ہے انسان کی ویکنس ہے، کمزوری ہے. کوئی کتنا بھی اسٹرانگ ہو، کسی بھی اعتبار سے، فزیکلی ہیلدی ہو انسان یا پھر دیگر کسی اعتبار سے بہت بڑا انسان ہو دنیا میں، دنیاوی اعتبار سے، لیکن ہم دیکھا ہوگا کہ کوئی ہمیشہ جاگ نہیں سکتا، بالآخر دن بھر کام کر کے آخر اس کو سونا ہی پڑتا ہے. پھر اسی طرح انسان تھک جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تھکتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اب بلا شبہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. ہم تھکے نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا اور اللہ کو تھکاوٹ لاحق نہیں. اس کے برعکس انسان ایک حد کے بعد تھوڑا سا بھی کام کر کے تھک جاتا ہے. پھر اسی طرح آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی. وہ العزیز الحکیم ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے. وما كنا عن الخلق غافلین، ہر لمحہ ہر ایک کو واچ کر رہا ہے. کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے بھی برتر و بالا ہے. وما یظلم ربک احدا، تو حقیقت یہ کہ جتنے بھی اس کے نام ہیں، جتنی بھی صفات، یہ تو بذات خود ایک الگ باب ہے. ایک ایک نام پر انسان گھنٹوں لگا سکتا ہے اس کی جو صفات ہیں، اور جتنا انسان ان کو جانتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو بہرحال خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا، کیونکہ آپ نے پھر تسبیح کرنے کا اپنی امت کو بھی حکم دیا تھا. تو آیت کہہ رہی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلی رب کی تسبیح بیان کیجئے. تسبیح کیا چیز ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. دوسرے لفظوں میں یہ اس کی تعریف ہے، یعنی اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جائے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ صرف دل میں نہ ہو بلکہ زبان کے ساتھ بھی ہو. اور صرف اتنا ہی نہ ہو کہ انسان کہ ہاں میرے دل میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی کا خیال آتا ہے اور اللہ پاک ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرے. سبحان اللہ کہے. اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسی لیے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ. یعنی
سبحان اللہ کہیے یا سبحان الملک القدوس، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام بھی لے کر اس کے ساتھ سبحانہ کا لفظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. یعنی زبان کا بھی ایک رزق ہے اور زبان کی بھی ایک خوشی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں. ویسے تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی آپ جب دیکھیں آسمان کو تو سوچیں یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، نیچر کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو تو سوچا کریں یہ میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اس کی حمد کے ساتھ تعریف بھی کرتی ہے ساتھ. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تم نہیں جانتے کہ یہ کس زبان میں کر رہے ہیں یا ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اور وہ وصیت کیا تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، یعنی یہ رزق کی کنجی بھی ہے ساری مخلوق کی. تو جب ساری مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تو ظاہر انسان بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے یعنی مختصر سا ذکر ہے، اس کو خاص طور پر صبح اور شام پڑھنا جو ہے 100 بار تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. اور سورۃ النور میں آتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جو ہے اس کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے کہ اسے نماز کیسے ادا کرنی ہے اور تسبیح کیسے کرنی ہے.